اللهم صل على سيدنا محمد۔ محترم سامعین، اللہ کریم ہمارے رب ہیں اور ہم اللہ کریم کے بندے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کریم کو اپنا رب سمجھ کر اس کے خزانوں پہ نظر رکھیں، مخلوق پہ نظر نہ رکھیں۔ گھر میں آٹا نہ ہو تو پھر سارے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ جب گھر میں آٹا پڑا ہو، سب کچھ پڑا ہو، پھر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں اور اللہ کی خوب عبادت کریں کہ اے اللہ رزق دینے والا تو ہی ہے۔ اس کو یقین کہتے ہیں۔ ہماری نظریں جیب پر نہ ہوں، اسباب پر نہ ہوں، بلکہ مسبب الاسباب پر ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اسباب مہیا فرما دیں گے۔ کہاں سے دیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی کو اختیار کر لیتا ہے اللہ کریم اس کے لیے راہ کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ کریم ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کی برکت کا میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے رزق اور ایک ہوتی ہے رزق کی برکت۔ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، رزق اور ہے، برکت اور ہے۔ عام طور پر لوگ اللہ کریم سے رزق زیادہ دے دے، رزق زیادہ دے دے، یہی مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کریم سے رزق کی برکت مانگنی چاہیے کہ اللہ کریم جو رزق دے اس میں اللہ کریم برکتیں نازل فرمائے۔ واقعہ یہ ہے، ایک نوجوان نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی تھی۔ جب والدین فوت ہو گئے تو کچھ دنوں بعد اس کو خواب آیا۔ خواب کے اندر ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ میاں آپ نے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، اب تجھے انعام دیا جاتا ہے۔ انعام یہ ہے کہ صبح اٹھ کر فلاں جگہ جو پتھر پڑا ہے نا اس کے نیچے 100 دینار پڑے ہیں، جا کے اٹھا لینا۔ وہ نوجوان بڑا سمجھدار تھا، اس نے پوچھا کیا ان 100 دینار میں برکت ہوگی یا نہیں؟ جواب ملا بے برکت تو نہیں ہوگی۔ اس نے کہا میں یہ 100 دینار نہیں لیتا جس میں برکت ہی نہ ہو۔ صبح اٹھا، یہ خواب اپنی بیوی کو بتایا کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں نے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو بیوی بڑی پریشان ہوئی اور کہنے لگی بھائی آپ لے لیتے، چلو کچھ تو گھر کا گزارا چل جاتا۔ تو کہنے لگا کہ جب برکت ہی نہیں ہے تو لے کے کیا کرنے ہے؟ پھر بیوی نے کہا جاؤ جا کے وہ پتھر اٹھا کے دیکھو تو صحیح کہ نیچے پڑے بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا جب لینے نہیں تو دیکھنے کا کیا مطلب؟ چلو دن گزر گیا، دوسری رات ہوئی، اسے پھر خواب آیا اور خواب کے اندر وہی بزرگ۔ اس نے کہا کہ بھائی وہ 100 دینار تو آپ نے نہیں لیے، اب آپ کے لیے انعام 10 دینار ہے، یہ لے لو۔ اس نے پھر وہی سوال کیا کہ اس میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کہا گیا کہ اس میں برکت تو نہیں ہوگی۔ کہا میں پھر بھی نہیں لیتا۔ صبح ہوئی، بیوی کو بتایا، بیوی نے پھر کہا کہ کل رات آپ نے وہ 100 دینار نہیں لیے، آج 10 کو بھی چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جب برکت نہیں ہے تو کیوں لینے ہیں؟ چلو تیسری رات پھر خواب آیا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ والدین کی آپ نے بڑی خدمت کی ہے، اب تجھے 1 دینار دیا جاتا ہے۔ پھر یہ نوجوان پوچھتا ہے اس میں برکت ہوگی یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہاں اس میں برکت ہوگی۔ وہ نوجوان صبح اٹھا تو اس نے اس پتھر کے نیچے سے 1 دینار لے لیا۔ جب واپس آنے لگا دل میں بڑی خوشی تھی کہ برکت والا دینار مل گیا، تو کہنے لگا کہ چلو گھر جا رہا ہوں، راستے سے مچھلی خرید لیتا ہوں، میں گھر جاؤں گا، میری بیوی مچھلی پکائے گی، کباب بنائے گی، ہم کھائیں گے۔ تو اس نے بازار سے مچھلی خریدی، گھر لایا،
جب اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو مچھلی کے اندر سے ایک قیمتی ہیرا نکلا، جب اسے بازار میں بیچا تو ساری زندگی کا خرچہ پورا ہو گیا۔ یہ ہے برکت، یہ ہے برکت والا رزق۔ یہ اللہ کریم نے صرف مسلمانوں ہی کو یہ چیز عطا فرمائی ہے، ایمان والوں ہی کی زندگیوں کے اندر برکات ہوتی ہیں، مال میں برکات ہوتی ہیں، وگرنہ بے ایمانوں کو یہ چیزیں کہاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ بستی والے لوگ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان سے اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو میرے بھائی، آپ جب بھی اللہ کریم سے مانگا کریں، رزق کی برکت مانگا کریں کہ یا اللہ جو آپ ہمیں رزق دے رہے ہیں ہمیں اس کے اندر برکات دیں۔ رزق میں برکت مانگیں، گھر میں برکات مانگیں، برکات مانگیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رزق کی برکات نصیب فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے۔ مولانا بشیر احمد نقشبندی۔